پہلے ہی بول دیجیے آپ لائٹ والا یہ لائٹ والا پہلا ہی بول لائن چلا گیا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے اسٹارٹ کریں. ہاں اسٹارٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، بڑائی و بزرگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع غنیمت عطا فرمایا اور ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر اکٹھا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلی بات یہ کہ آج لائٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ خواتین کے لیے صحیح طور پر ویڈیو یا ساؤنڈ نہ آئے. ساؤنڈ کی پرابلم نہیں نہ ہے. انشاءاللہ تعالی لائٹ کے آ جانے کے بعد پہلے جیسا رہے گا. گزشتہ درس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 29 تک کی بات ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنے والا ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہیں، جیسے ہم اللہ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. خالق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. اسی طریقے سے فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں. اور فرشتوں کی ایک خصوصیت ہم یاد رکھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم انسانوں کے اندر دونوں طرح کی چیز ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں ایسی قوم کو جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے. خلیفہ کا معنی ایسی قوم کہ ایک کے بعد جب دوسری آتی ہے. ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے دنیا کے اندر، ان کے بعد ہم لوگ آئے. ہماری دنیا سے جانے کے بعد بہت ساری نسلیں اور لوگ آئیں گے، تو اس طریقے سے ایک سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے کہا. ایک نقطہ یہ یاد رکھے کہ ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. کائنات کی جتنی مخلوقات ہے، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جنات ہو، چاہے چرند یا پرند یا پہاڑ، زمین و آسمان، تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کی دلیل دے رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اندر فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اب دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا. قالو،
تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، کیا تو ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ یہ انسانوں کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد برپا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون کو بہائیں گے، یعنی قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، بحمدکا، تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی یہ سوچ رہی ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہے، جو اس کی عبادت کریں گے، جو اس کی باتوں کو مانیں گے، تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتے کہہ رہے تو ہم کر ہی رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا صاف صاف کہ اللہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، بحمدک ونقدس لک، اور تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں، اور تیری ہم پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ کیا ضرورت ہے انسانوں کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے، قال، اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری حکمت ہے، حکمت سے بھرپور ہے یہ آیت کریمہ۔ اول یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا یا ٹھان لیا کہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ڈسکس کر رہا ہے کہ میں زمین کے اندر پیدا کرنے والا ہوں انسانوں کو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ایسی شخصیت کو پیدا کرنے جائے گا دنیا میں جو پیدا ہونے کے بعد فساد کریں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، جھگڑیں گے، یسفک الدماء، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ خون بہانے کا مطلب قتل کرنا۔ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے تو جا رہا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے تیری تعریف کی، تیری تحمید کی، تیری تسبیح کی، تیری تکبیر کی، تو ہم تو دن رات یہی کام کر رہے ہیں، ہم تیری تعریف بھی کر رہے ہیں بحمدک ونقدس، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، ونسبح، اور تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے یہ کہا، جتنا فرشتوں کو سمجھ میں آیا اتنا فرشتوں نے کہا۔ دیکھیے اللہ نے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بات ایسی ہے کہ میں جو جان رہا ہوں یا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے ایک بات یہ نکل کے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں اور آپ کو دی ہے، یاد رکھیں، جو دین ہمیں ملا ہے، دین کون سا ہے ہمارا؟ اسلام۔ جو اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، تو ایک اسلام کے پورے پروسیس میں کہیں کہیں ہم جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ رمضان کے مہینے میں، تو روزہ رکھتے رکھتے ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے روزہ رکھنے میں؟ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مہینہ اتنی شدت بھری اور سخت گرمی بھی ہوتی ہے، آخر کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آیت آنی چاہیے، کلا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک مہینے کا روزہ رکھنا، اس میں ہم کو ڈیوٹی بھی کرنا ہے، اس میں ہمیں کام بھی کرنا ہے، سارے گھر کے کام کو ہمیں ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم ہی کو نپٹانا ہے، کمانا بھی ہے، نہیں کمائیں گے تو گھر کیسے چلے گا، ایک مہینہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور ایسے میں شدت سے گرمی بھی ہے، ایسے میں روزہ بھی رکھنا ہے، اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں جان بوجھ کر تو گنہگار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو جب اس طرح کی بات آئے تو ہمیں یہ آیت کریمہ معلوم ہونی چاہیے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروسیس کو آگے بڑھا رہا ہے کہ زمین میں جو خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اور خلیفہ کا معنی یاد رکھیں، بعض لوگ خلیفہ کا معنی سمجھتے جانشین، نعوذ باللہ، اللہ کا جانشین انسان دنیا کے اندر ہے، اللہ کا کوئی جانشین نہیں ہو سکتا، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اسی نے سبھی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک قوم جو ایک کے بعد دوسری آتی ہے۔ ہم سے پہلے کوئی قوم تھی،
پھر ہم آئے، ہمارے بعد بھی نسلیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت تک۔ اب اللہ کا یہ کہنا کہ انی عالم ما لا تعلمون یہ بہت حکمت سے بھرپور ہے، اسی لیے شریعت کی جو صحیح چیزیں ہیں، شریعت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر شیطان ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ ارے بھائی اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے، رضائی سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پھر جا کے نماز پڑھنا، ہم تو 8 بجے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، ذہن میں بات آ سکتی ہے، 7 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جب ہم اٹھیں گے آفس کے لیے تب پڑھ کر چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کتنی اس میں حکمت بھری ہوگی اور کیا اس کے ثواب ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس سے بہتر ہے۔ یہ تو عالم صرف سنت کا ہے، تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز جو فرض کی تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں اس نے صبح میں فرض کی، لیکن ہمارا انسانی مزاج اور ذہن جو ہے، چونکہ ہم بھی ایک مخلوق ہیں اور فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اب 31 کی آیت ہے کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھلا دیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اللہ نے کیا کیا؟ ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب چیزوں کے بارے میں تفسیر کے اندر مذکور ہے کہ اشخاص کے نام، مسمیات جس کو کہتے ہیں، یا اس کے فوائد یا نقصانات، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے آدم کو سکھلا دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا۔ پیش کرنے کا مطلب سرو کرنا، جیسے ہم کہیں ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے کھانا سرو کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثم عرضهم علی الملائکتی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو آدم کو سکھلایا تھا نام، پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی، وہ زمین میں فساد کریں گے، وہ زمین میں خون بہائیں گے، جبکہ ہم کافی ہیں تیری تعریف بیان کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا۔ فقال، اللہ نے کہا فرشتوں سے، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں تم سب کے سب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ایک چیز جیسے ہم نے آپ کو سکھلا دیا اور یہ ان کے انکار کر رہے تھے کہ مت ایسا کیجئے، تو آپ تو جان گئے، اب ان کے سامنے ہم نے رکھا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھلا دیا، آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا، ان چیزوں کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو اور جو بات تم کہہ رہے تھے تو ان چیزوں کے تم نام بتا دو جو میں نے آدم کو سکھلائے ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے، جو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط سوچتے یا کہتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ فرشتے کہہ رہے قالوا سبحانک، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے، عیب کی جمع آتی ہے عیوب، جو بھی تیرے اوپر عیب لگایا جاتا ہے کہ عیسیٰ کو بیٹا کہا گیا یا یہ کہا گیا، تو تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فرشتوں نے پاکی بیان کی۔ تو ایک کیا طریقہ ہم سیکھیں؟ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے ہم گفتگو کریں، جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں جس کو ٹیچرز بولتے ہیں، ان سے کوئی چیز ہم علم سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے کوئی سوال کریں تو ان کے جواب کے طریقے میں کیا ہونی چاہیے؟ مٹھاس ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، انکار بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ اقرار کے متقاضی ہو جائے۔ ایسی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی تھی۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ بے شک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا بہترین جواب فرشتوں نے دیا، اندازہ لگائیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تو چیٹنگ کر رہا ہے، تو نے تو آدم کو سکھا دیا، ہم کو بتایا ہی نہیں تو ہم کیسے بتائیں گے۔ انداز بیاں قرآن کا دیکھیے اور اس مخلوق کا دیکھیے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔
انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جتنا تو نے بتلایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی حکمت والا اور علم والا ہے، تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اور تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو ہی زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہ جواب فرشتوں نے دیا۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ بڑا بہترین اسلوب جسے کہا جاتا ہے اردو کے اندر، یعنی ادب و احترام سے بھرپور۔ یہ قرآن ہمیں ادب بھی سکھلاتا ہے، یہ قرآن ہمیں طور طریقہ بھی سکھلاتا ہے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کا، اور سامنے والا کون ہے، ماں باپ ہیں کہ ٹیچرز ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہماری بیوی ہے کہ ہماری بہن ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ان سے کیسی ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے ابھی درس شروع ہے 1 پارے سے لے کر 30 پارے تک تو ہم سب کچھ سیکھ گئے، جب آپ اس کو دوبارہ بھی شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے جو ہم فرسٹ راؤنڈ میں نہیں سیکھ پائے۔ یہ قرآن کی کوالٹی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا تو ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا آدم، اے آدم۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا؟ آدم علیہ السلام سے۔ یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھا رکھا ہے، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ان چیزوں کے بارے میں بتلائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے ان چیزوں کے، آدم علیہ السلام نے بڑی آسانی سے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اللہ نے سکھلایا اور آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ ہمیں نہ کچھ نوازے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ آدم علیہ السلام بھی محتاج تھے اللہ رب العالمین کے، اگر اللہ ان چیزوں کے بارے میں نہ بتلاتا تو کبھی نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے یہ تو صرف علم کی بات ہے، اگر اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں ہم بہت قابل ہیں، تو اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اگر اللہ ہم کو نہ دیتا، اگر اللہ ہم کو نہ سکھلاتا، اگر اللہ ہم کو نہ بتلاتا تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھے مومن اور سچے مسلمان کی یہ ہمیشہ پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایک اچھا انجینئر، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے وکیل ہیں، تو یہ ہماری ساری کریڈٹ اللہ کو جانی چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں وہ چیز نہ بتلاتا اور اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دیتا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کتنی بہترین بات ہے قرآن کی لکھی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتلائیے، تو انہوں نے بتلا دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، تمام چیزوں کے بارے میں بتلا دیا جو سکھلایا تھا اللہ رب العالمین نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف مخاطب ہوا اور اللہ نے کہا قالا، اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم کو نہیں پتا، تم اپنے حساب سے بول رہے ہو، لیکن میں کیا سوچ رہا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ انی قال الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے غیب کا علم مجھے ہے، سارے غیب کا علم مجھے ہے، میں جانتا ہوں کہ زمین کی گہرائی میں کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آسمان کے اوپر اونچائی میں کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ پہاڑوں کے کوہ میں کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سارا علم مجھے ہے، میں جانتا ہوں، زمین و آسمان کے ساری غیب مجھے پتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ بہت اہم آیت کا ٹکڑا، اس پہ دھیان دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے والدین کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت بچوں کے لیے اور بچوں کی محبت ماں باپ کے لیے ہوتی ہے،
تو ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک حقیقی معنوں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے خدمتگار ہوتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اب خدمت کس طرح کی کہ ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، یعنی نیا نیا پیدا ہوتا ہے، نو مولود جس کو بولتے ہیں، نیو بورن جس کو بولتے ہیں، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ باپ محنت مزدوری مشقت کر کے وہ وسائل پیدا کرتا ہے، جگاڑتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اپنے بچے کے لیے. اب وہی بچہ دیکھیں گے ماں کے گود میں یا باپ کے گود میں وہ پیشاب بھی کر دیتا ہے تو پیخانہ بھی کر دیتا ہے، اور ماں باپ کیا خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ ماں باپ اس کے پیشاب پیخانے پر بھی خوش ہوتے ہیں. بچہ ہے ان کا، لگتے جگر ہے، محبت ہے، خوش ہوتے ہیں. لیکن وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس قدر عمر دراز لمبی ہو جاتی ہے اور کمزوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے بستر ہی پر باترون کر دیتے ہیں، پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں. تو ایسے میں دو طرح کی اولاد پائی جاتی ہے. ایک اولاد اس پیشاب پخانے کو اس قدر خوش اسلوبی سے صاف کرتے ہیں گویا ان کے لیے وہ عطر ہے، ان کو مہک نہیں آتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اٹھایا ہے بچپن میں، ان ساری تکالیف کو برداشت کیا ہے. ٹھنڈی آتی تھی تو ہمیں گرمی کے کپڑے پہناتے تھے، گرمی آتی تھی تو ٹھنڈی کا ہوا کا انتظام کرتے تھے. ہم تو بچے تھے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ٹھنڈی گرمی کیا ہوتی ہے. اور ایک بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے بڑی دور بھاگتے ہیں، ان کو گھن محسوس ہوتا ہے، ان کو کراہیت لگتی ہے، ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہمارے سماج کے اندر، ایک حقیقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہے ماں باپ کی اطاعت. ایک ہے جو اطاعت تو کرتے لیکن انڈائریکٹلی کرتے ہیں، وہ کراہیت محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اب ایک آدمی اسی معاملے میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بڑے خدمتگار ہیں، لیکن وہ ہے نہیں اصل میں. اللہ کہہ رہا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو بھی ہم جانتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. وَعَلَمْ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ میں جانتا ہوں. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ آپ دنیا کو کچھ بھی بتلائیے یا کچھ بھی ظاہر کیجیے، آپ کے ظاہر کو بھی اور آپ کے باطن کو بھی، یعنی جو چیز پورا اجاگر ہے، کھلا ہوا ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں، وہ فساد کریں گے، وہ خون بہائیں گے، تو دیکھو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے. آیت نمبر 33، اس کے بعد 34 نمبر آیت. اب دیکھیے ایک امتحان، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا تو ہماری پوری زندگی ایگزام ہے، امتحان ہے. یہ مان کے چلیے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آنکھیں بند ہونے تک، یعنی موت تک، ہم لوگ دارالامتحان میں ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں. ایگزام صرف وہ نہیں کہ جیسے مادھیمک کا آیا تو اس کا جو ایک روٹین ہوتا ہے، پھر ہائر سیکنڈری کا، پھر کالج، پھر یونیورسٹیز وغیرہ کا. ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزام ہماری لے رہا ہے ایگزامینر کے طور پر. وہ امتحان لے رہا ہے، ہماری ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ امتحان میں گزر رہا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کیا اس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین نبی ہمیں اور آپ کو ملا، کیا اس کی باتوں کو، ان کی باتوں کو ہم لوگ مان رہے کہ نہیں مان رہے. ہمارا ایک ایک لمحہ امتحان میں گزر رہا ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کرامن کاتبین فرشتے بٹھا دیے ہیں، ایک فرشتہ ہماری نیکیوں کو، ایک فرشتہ ہماری گناہوں کو لکھ رہا ہے. ہم تو ہر وقت امتحان گاہ میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ امتحان لے رہا ہے. کتنی بہترین آیت ہے، 34 نمبر آیت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملک من ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، یعنی واحد جمع اردو میں اور سنگولر پلورل کہتے ہیں انگریزی میں، یہ پلورل ہے ملائکہ. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا، کیا کہا کہ ملائکۃ اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. جتنے بھی فرشتے تھے، جن فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے اندر، ان سے کہا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو. یہاں پہ دیکھیں 2 طرح کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ سجدہ تو اللہ کے لیے جائز ہے، سر جھکانا اللہ کے لیے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو پھر یہاں آدم کو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. تعظیم کرنا کسی کی. جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کی خدمت کیسے لگ جاتے ہیں کہ ایک گلاس پانی بھی خود سے نہ لیں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر پر جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ مہمان خود سے کوئی کام نہ کر سکیں، ایک گلاس پانی بھی نہ لے خود سے، بلکہ وہ کہے اور ہم فوراً لا کے حاضر کر دیں جو بھی ہم سے بن پائے. وہ اسی طریقے سے ایک سجدہ تعظیمی تھا،
ایک معنی یہ تعظیم کے طور پر. دوسرا معنی یہ ہے کہ یوں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جیسے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ہم لوگ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، یہ آسمان و زمین اللہ کی ایک مخلوق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معنی یہ اس میں نکل کے آتا ہے کہ ایک تعظیمی سجدہ تھا. دوسرا یہ کہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس آیت کریمہ کی، اب اس سے اندازہ لگائیے.